مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء ترکہ. یہ حدیث پاک جو ہے اس کا ترجمہ اور اس کی کچھ مسائل جو ہیں وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. برکت کے لیے میں نے اس کے الفاظ دوبارہ پڑھ لیے ہیں، آپ نے سن بھی لیے ہیں. مختصر مطلب اس کا یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قریش مکہ جاہلیت کے زمانے میں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے. ظاہر ہے اس سے کہ ایک نیکی کا کام جو ملت ابراہیم علیہ السلام کے بقایا جات میں سے تھا، جب اسے قریش اپنائے ہوئے تھے تو اس عبادت کے کام کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ بھی عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے. جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے ہجرت کرنے کے بعد، سرکار نے وہاں آ کر بھی اس کا روزہ جو ہے وہ رکھا، بلکہ اس کے روزے کا حکم بھی دیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا، اور یہ عاشورہ کا دن تھا، صبح کا ٹائم، کہ مدینہ منورہ میں یہ اعلان کر دو جس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو وہ ابھی سے روزے کی نیت کر لے، اور جس نے کچھ کھا پی لیا ہے تو وہ اس دن کے احترام کی خاطر افطار کے وقت تک کچھ نہ کھائے اور نہ پیے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں اگرچہ عاشورہ کے دن کا روزہ بطور نفل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، لیکن مدینہ منورہ میں آنے کے بعد جس وقت آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ اس دن کا روزہ رکھتے تھے التزام کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ، حدیثیں میں آپ کو سنا چکا ہوا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو یہود نے یہ بتایا کہ یہ ایک خوش بختی والا دن ہے جس دن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکریوں سے نجات دی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو اسی دن اللہ پاک نے دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا.
حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے تھے، تو ہم بھی اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی اور ان کے شکرانے میں شمولیت کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی اور ان کے شکرانے کے اندر شمولیت کرنے کا یہود سے زیادہ حق ہم مسلمانوں کو ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حکم دینا دلیل ہے اس بات کی، بطور فرض اس روزے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب رکھنا شروع کیا، اور فرض ہونے کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ ایک تو فصامہ و امر بصیامہ، امرا کا جو لفظ ہے یہ امرن میں سے بنا ہے، تو امر جو ہے وہ حکم کو کہتے ہیں، اور حکم جو ہوتا ہے اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جو ہے ضروری ہے، اس کو کرنا چاہیے، لہذا اس سے فرضیت ثابت ہوئی۔ دوسرے نمبر پہ سرکار نے اعلان کروایا مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں کہ جس نے صبح سے اب تک کھایا کچھ نہیں، فجر سے لے کر اب تک، تو وہ روزے کی نیت کریں اور روزہ رکھ کے تو اس کو مکمل کریں، اور جو کھا پی چکے ہیں کچھ نہ کچھ تو وہ اس دن کے احترام کے لیے باقی دن میں کھانا پینا نہ کریں۔ اعلان سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی فرضیت جو ہے وہ آپ نے مشروع فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث پڑھ کے سنا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کا روزہ رکھو مگر یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ایک دن کا روزہ اس کے بعد اور ملا لو تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ اور یہاں میں نے بڑے زور سے عرض کیا تھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے معمولی کاموں کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی مشابہت کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور ہمارے یہاں جب تک یہود و نصارہ کی ریس ہم پوری نہیں کر لیتے اس وقت تک ہماری قوم کو چین ہی نہیں آتا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ بات کیا ہونا چاہیے تھی اور کہاں پہنچ گئی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے حال پر کرم فرمائے کہ امام ابو الفضل علی بن حجر عسقلانی جو اپنے زمانے کے اندر سب سے بڑے حافظ حدیث تھے، لاکھوں حدیثیں ان کو زبانی یاد تھیں، ان کے مضمون بھی الفاظ کے مقررہ الفاظ کے ساتھ، اور ان کی سندیں بھی، اور جو سندوں کے اندر راوی ہیں ان راویوں کے حالات بھی، کون ان میں سے معتبر ہے کون غیر معتبر ہے، یہ سارا جو ہے، اس لیے ان کا ایک لقب ہے حافظ الدنیا، دنیا کے سب سے بڑے احادیث کے حافظ۔ قرآن کے حافظ تو بہت ہوتے ہیں مگر حدیث کا حافظ ہونا یہ ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ ہر شخص کا یہ بس نہیں ہے۔ ان کا فتاویٰ جو ہے اس میں سے ائمہ نے نقل کیا ہے کہ ان کے پاس آیا سوال کہ کیا ہر سال جو ربیع الاول شریف کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشی منائی جاتی ہے، خوشی کے مختلف پروگرام جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جائز ہے تو پھر کیا اس کی اصل کتاب و سنت میں کہیں موجود ہے کہ جس اصل پر، جس بنیاد پر، جس قاعدے پر اس کو جائز قرار دیا گیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جائز ہے، بلکہ بہت اچھا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کی اصل جو ہے میں آپ کو ایک حدیث پاک سے دکھاتا ہوں جس کو بخاری مسلم وغیرہ ہما نے سب نے روایت کیا ہے۔ پھر یہ حدیث جو ہے ابھی جو سنا رہا تھا آپ کو، انہوں نے اپنے فتوے کے اندر لکھی کہ سرکار مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پتہ چلایا کہ وہ کیوں رکھتے ہیں، تو پتہ یہ چلا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دن ایک ایسا خوش نصیبی کا دن ہے، خوش بختی کا دن ہے کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی بنو اسرائیل کو فرعون اور فرعون کے لشکر والوں سے اللہ پاک نے ان کو رہائی دی تھی، اور
فرعون اور فرعون کا لشکر جو ان کا دشمن تھا بنو اسرائیل کا، اس کو پانی کے اندر غرق فرمایا تھا۔ تو اس میں دو بشارتیں تھیں، ایک تو خود یہ دریا سے خیریت کے ساتھ پار ہو گئے بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، دوسری خوشخبری یہ تھی کہ جو ان کے دشمن تھے آئے روز جو پتہ نہیں کتنے ہزار انہوں نے یہ بلکہ لاکھوں قتل کیے بنو اسرائیل کے، یہ لوگ جو ہیں یہ بھی سارے کے سارے تباہ اور غرق ہو گئے پانی کے اندر۔ دوسری بشارت یہ تھی اس میں۔ تو یہود نے کہا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ طریقہ اپنایا کہ جب بھی عاشورے کا دن آتا تو آپ اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے اور اس نعمت کے حصول پر خوشی کے اظہار کے لیے آپ روزہ رکھتے تھے۔ لہٰذا ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی اور شکرانے میں شامل ہو کر ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، یہ یہودیوں نے کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اگر بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ خوشی کا معاملہ ہے تو اے یہودیوں، موسیٰ علیہ السلام کی خوشی کے اندر شمولیت کرنے کا تمہارے مقابلے میں ہمیں حق زیادہ ہے۔ تو پھر سرکار نے خود بھی روزہ رکھا اس دن کا اور دوسرے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ابن حجر اسقلانی حافظ الدنیا نے فرمایا کہ اس حدیث پاک کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ ایک نعمت اللہ پاک کی جس دن میں ملی ہو تو ہر سال جب وہ دن آیا کرے تو اس نعمت کے ملنے کی یاد جو ہے وہ منائی جائے، خوشی کا اظہار کیا جائے اور شکرانہ بھی ادا کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح بخاری کی ایسی بے مثل شرح لکھی ہے کہ بعد میں آنے والا ہر عالم اس کا محتاج ہے، اس سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ اور اس فتوے کی روح سے انہوں نے یہ کہا کہ عید میلاد شریف کے جو پروگرام ہیں ان کا کرنا اسی حدیث پاک سے جو قاعدہ معلوم ہوتا ہے کہ جس تاریخ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشی کے حصول والی نعمت جو ہے وہ ملی ہے، جب وہ دن دوبارہ آئے سال کے بعد تو اس دن میں اس نعمت کے حصول کی خوشی کرنا، خوشی منانا جو ہے یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ میں اس کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا اس حدیث کا بیان کرتے ہوئے کہ تاکہ اس میں کوئی نقطہ جو ہے وہ باقی نہ رہ جائے۔ لہٰذا میلاد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا منانا یہ حدیث پاک کے عین مطابق ہے۔ اور میں کہتا ہوں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر حدیث پر فوراً پہنچی اس مسئلے میں، قرآن کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ اگر توجہ فرماتے تو قرآن پاک کے اندر یہ مسئلہ موجود تھا۔ کیوں جی؟ جس وقت حواریون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے ہماری خاطر کہ آسمان سے پکے پکائے کھانے کا دسترخوان نازل فرمائے۔ یہ بڑے عجیب و غریب قوم تھی بنو اسرائیل کی، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے سامنے ایسی ایسی انہونیاں وہ ڈالتے تھے کہ مقصد ان کا یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی کسی طرح ہمارے سامنے بے بس ہو جائے اور عاجز ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، میرا رب تو علی کل شیء قدیر ہے۔ تو آپ نے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے تیار کھانے کا دسترخوان جو ہے وہ نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، جس دن تو اس دسترخوان کو نازل کرے گا تو اس دن اس نعمت کے حصول کی خوشی میں تا قیامت جب بھی وہ ہفتے کے بعد وہ دن آیا کرے گا تو اس دن ہم عید منایا کریں گے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے خوشی منانی ثابت کی حدیث پاک کی روح سے، میں قرآن پاک کی روح سے یہ عید منانا جو ہے وہ ثابت کر رہا ہوں کہ خوشی بھی ہے اور اس خوشی کو عید بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے وہ دسترخوان نازل کیا، اور جب نازل کیا تو تب سے اب تک، چونکہ یہ دسترخوان جو ہے اس کا نزول ہوا تھا اتوار کے دن، تو اتوار کا دن جو ہے وہ آج تک عیسائیوں کے اندر اگرچہ ان کی ساری شریعت جو ہے وہ مسخ ہو چکی ہے، بلکہ اس کو بھلا چکے ہیں، وہ ختم ہو چکی ہے، اگرچہ سارے احکام انجیل کے جو ہے وہ ان کے یہاں جو تھے وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت جس دن ملے اس دن خوشی کی عید منانا اور اس کو ہفتہ وار عید قرار دینا، یہ چیز جو ہے آج تک ختم نہیں ہوئی۔ پوری دنیا میں اتوار کو عیسائی جو ہیں وہ ہفتے کی عید مناتے ہیں۔
ہفتے والے دن یہودی جو ہیں وہ ہفتے کی عید مناتے ہیں، اور ان کے واقعات بھی مشہور ہیں، جن میں سے کچھ نمونہ کچھ سیمپل میں پہلے بیان بھی کر چکا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ تو اس میں دلیل اس طرح ہے، جس دن آسمان سے پکے ہوئے کھانے کا دسترخوان اترے تو یہ ایک عمدہ نعمت ہے، تو اس نعمت کے ملنے کے دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت تک اب جو ہمارے موجود ہیں اور جو قیامت تک ہمارے ماننے والے آئیں گے، ہاں جی، وہ سارے کے سارے اس دن کو عید کے طور پر بنائیں گے۔ اب بتائیں کہ وہ جو دسترخوان اترا تھا کہ جس کے نزول کی خوشی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے نزول کے دن یعنی اتوار کو ہفتہ وار جو عید ہے وہ بنا لیا، اب تک یہ عید کے طور پر منایا جاتا ہے ہفتہ وار۔ کیا یہ بڑی بات ہے، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جو شفیع المذنبین ہیں، جو باعث تکوین کائنات ہیں، جو باعث تخلیق مخلوقات ہیں، جو ساری کائنات کے پیدا ہونے کی وجہ ہے اور جو مقصود کائنات ہے، ہیں جی، ان کے تشریف آوری کا دن جو ہے وہ کجا، اور ایک کھانے کا دسترخوان جو ہے اس کا نازل ہونا اور اس کی خوشی کا ہونا جو ہے وہ کجا۔ یہ فرق تو زمین و آسمان کا فرق ہے، اس سے بھی بلکہ زیادہ فرق ہے۔ خان اترے تو اس دن کو قرآن کی روح سے خوشی کی عید بنا سکتے ہیں۔ تو جس دن وہ ہستی دنیا میں تشریف لائی کہ اگر وہ تشریف نہ لاتے تو نہ وہ دسترخوان اترتا، نہ اس دسترخوان کی دعا کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتے، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے، نہ حضرت آدم علیہ السلام ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، کائنات کی کوئی بھی چیز نہ ہوتی۔ وہ ہستی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ جس دن تشریف لائے ہیں تو یہ تو بدرجہ اولا حق پہنچتا ہے ہمیں کہ ہم اس دن کو خوشی کی عید بنائیں۔ آج بھی جو اہل دل ہیں سوموار شریف کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے اس دن کا۔ جب سوال ہوا آپ سے، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اس دن کا روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے، آپ نے فرمایا لِأَنِّي فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنزِلَ عَلَيَّ، آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے سوموار کے دن کا میں روزہ رکھتا ہوں کہ یہی دن جو ہے سوموار کا یہ ہمارے میلاد پاک کا دن ہے، اس دن میں ہمارا میلاد پاک ہوا تھا، اور اس لیے بھی کہ سب سے پہلی وحی جو ہے وہ اسی سوموار کے دن ہم پر نازل ہوئی تھی، وحی نبوت۔ تو دونوں باتیں انتہائی خوشی کی تھیں، لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی طرف سے اس خوشی اور اس نعمت کے حصول پر اول خوشی کا احساس فرمایا، پھر اس کے ساتھ ہی مان یہ خوشی کا جو شکریہ ہے وہ ادا کرنے کی طرف ذہن جو ہے وہ مائل ہوا، تو سرکار نے اس دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آج بھی بہت سارے اللہ والے جو ہیں، بہت سارے درویش جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں اس دن کا۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ مسائل جو تھے میں عرض کرنا چاہتا تھا، میں نے وہ عرض کر دیے۔ اب سنیے، یہ یاد رکھیں کہ یکم ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو، جبکہ سوموار کا دن تھا، آپ نے ہجرت فرمائی تھی مدینہ شریف میں، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر۔ مدینہ منورہ میں آپ کا دخول جو ہے، آپ کی آمد سوموار کے دن ہوئی۔ تو اس کے بعد ربیع الاخر، ہاں جی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، اسی طرح رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، یہ سارے گزر گئے۔ تو آگے کیا آ گیا؟ سن 2 ہجری۔ سن 2 ہجری سال جو ہے وہ ہمارا شروع ہوتا ہے محرم سے، سن 2 ہجری شروع ہو گیا نا جی۔ تو سن 2 ہجری میں پھر محرم شریف کا موقع آیا، تو یہود کو دیکھا روزہ رکھتے ہوئے، سرکار نے بھی اس دن کا روزہ فرض فرما دیا۔ اور اس کے بعد اسی سن کے اندر، سن 2 ہجری کے اندر، رمضان المبارک جو ہے اس کی فرضیت ہو گئی، رمضان المبارک کے روزوں کی 2 ہجری میں ہی۔ تو 2 ہجری کے آغاز میں یہ عاشورے کا روزہ فرض ہوا، اور آگے چل کر جب ابھی 3 مہینے باقی تھے، بلکہ 4 مہینے باقی تھے، تو رمضان کا روزہ جو رمضان شریف کے روزے جو ہیں وہ فرض ہو گئے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ صرف ایک ہی سال
ایک ہی سال میں ایک ہی مرتبہ یہ بطور فرض کے 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ رکھا گیا اور امت سے رکھوایا گیا۔ پھر اگلا محرم آنے سے پہلے پہلے رمضان شریف جب آیا تو رمضان شریف کے روزے اللہ پاک نے فرض کر دیے، تو رمضان شریف کے روزے فرض ہونے کی بنا پر اب عاشورہ محرم کا روزہ جو ہے اس کی فرض ہونے کی حیثیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، اور پیچھے کیا رہ گیا؟ نفلی حیثیت۔ اگر نفلی حیثیت میں کوئی رکھنا چاہتا تو وہ رکھے، مگر جب بھی کوئی نفلی حیثیت میں رکھے گا تو اکیلے عاشورے کا روزہ نہیں رکھے گا، بلکہ یہود کے ساتھ مخالفت کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک خوش کرتے ہوئے وہ روزہ عاشورے کا رکھے گا، مگر ایک دن پہلے سے ساتھ ملا کر یا ایک دن بعد میں ساتھ ملا کر 2 دنوں کا، تاکہ یہود کے ساتھ مخالفت ہو جائے کہ وہ صرف ایک دن کا رکھتے ہیں۔ روزوں کی فرضیت۔ اب اس کے بعد جب کہ رمضان شریف فرض ہوا تو اور کوئی روزہ جو ہے وہ پورے سال کے اندر فرض نہیں ہے، ہاں نفلی روزے جو ہیں وہ ہیں۔ اب چلتے ہیں اگلی حدیث، حدیث نمبر 298 ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن علقمہ قال سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم سے محمد بن بشار نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ حدیث امام عبد الرحمن بن مہدی نے بیان کی، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے یہ حدیث حضرت سفیان ثوری نے بیان کی، اور سفیان ثوری اس حدیث کو حضرت محدث منصور سے روایت کرتے تھے، اور وہ حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کرتے تھے، اور ابراہیم نخعی نے حضرت علقمہ بہت بڑے جید تابعی اکابر علماء میں سے ہیں، اتنے بڑے عالم اور فقیہ تھے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے تابعی ہونے کے باوجود صحابہ کرام ان سے مسائل پوچھتے تھے، اتنے بڑے عالم تھے۔ اور یہ ہمارے حنفی مذہب کے یہ شجرے میں آتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا نا جی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو فقہ کے بارے میں پڑھا ہے وہ سارا کا سارا حضرت سیدنا حماد بن ابی سلیمان امام سے پڑھا۔ حماد نے حضرت ابراہیم نخعی سے پڑھا جن کا نام ابھی یہاں پر آیا ہے، اور ابراہیم نخعی نے حضرت علقمہ سے پڑھا، اور حضرت علقمہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حنفی مذہب جو ہے یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ پرانے زمانے میں لوگ اپنے شجرے یاد رکھتے تھے، تو یہ ہمارا فقہی شجرہ ہے۔ ہاں جی، امام اعظم ابو حنیفہ، آگے امام حماد، آگے امام ابراہیم نخعی، آگے امام علقمہ، آگے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد پاک۔ تو یہ وہ ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سے یہ سوال کیا، اَيَخْتَصُّ اَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَخُصُّ من الایام شیئا قالت کان عملہ دیمہ وَأَيُّكُمْ یطیقُ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطیقُ۔ آپ نے فرمایا جبکہ حضرت علقمہ نے یہ سوال کیا کہ امی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کے لیے کون سے دنوں کو خصوصیت کے ساتھ مقرر فرماتے تھے کہ فلاں دن آئے گا تو اس کا روزہ رکھنا ہے، یعنی نفل روزہ۔ ہاں جی، فرض تو رکھنا ہی رکھنا ہے، نفل روزہ۔ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کان عملہ دیمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہوتا تھا نا وہ دائمی ہوتا تھا، اگرچہ نفلی کام آپ کرتے مگر جب کرتے تو پھر ہمیشہ کرتے، اور اس کی صورت یہ ہوتی کہ امت کی سہولت کے لیے کبھی کبھی اپنے معمول کے وقت سے آگے پیچھے کر لیتے، امت کی سہولت کے لیے، تاکہ فرض نہ ہو جائے اس ٹائم پہ اور امت اس کو ادا نہ کر سکے۔ تو اس لیے کہ امت اگر چاہے تو یہ رکھ لے روزے اور نہ چاہے رکھنا تو نہ روزے رکھے۔ تو یہ اس طرح ہوتا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی نفل روزے کو شروع کرتے تھے کسی دن میں تو پھر اس کو رکھا ہی کرتے تھے، مگر کبھی کبھی اس دن کو افطار کا فرما لیا کرتے تھے امت کی بھلائی کے لیے، اور پھر اس دن کے روزوں کو بطور قضا آپ کچھ اور دنوں کے اندر جا کے کر لیتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نفلوں کی بھی قضا فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مشائخ کرام
ائمہ صوفیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا جو ورد ہو، جو وظیفہ ہو، اگرچہ وہ فرض نہیں ہے، مگر اگر آپ کا وظیفہ ایک دن کا اگر چھوٹ گیا تو پھر دوسرا دن وہ ٹائم آنے سے پہلے پہلے تمہیں چاہیے کہ اس کی قضا کر لو۔ قضا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو وہ جو ثواب ضائع ہوا تھا نا، وہ اب ضائع نہیں ہوگا، وہ مل جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ اس کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ پابندی اور باقاعدگی جو ہے نا وہ باقی رہے گی۔ جب آدمی اس کا پابند اپنے آپ کو کر لے گا تو اب وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اب کوئی ناغہ کرے یا کسی وقت میں رہ جانے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوچے گا کہ اگر رہ بھی گیا تو پھر مجھے پڑھنا ہی پڑے گا، لہذا میں ابھی پڑھ لوں۔ تو اس طرح اس کے اندر، اس کے ذریعے سے وظائف کے اندر جو ہے یہ دوام اور ہمیشگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، مواظبت پیدا ہوتی ہے، باقاعدگی پیدا ہوتی ہے قضا کرنے کے نظریے سے۔ تو اس طرح ہے کہ آپ کا عمل دائمی ہوتا تو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ حضور کبھی فلاں دنوں کا روزہ رکھ لیتے تھے، کبھی فلاں دنوں کا روزہ رکھ لیتے تھے، وہ اصل میں وہی ہوتے تھے دن جن دنوں کا وہ روزہ رکھتے تھے، مگر بہت دفعہ ایسا کرتے کہ وہ دوسرے دنوں پر وہ ٹال دیتے اور دوسرے دنوں میں لے جا کر اس کو قضا کے طور پر رکھتے، تاکہ امت کے لیے سہولت پیدا ہو جائے کہ چاہے وہ پہلے رکھ لے، چاہے وہ مہینے کے اخیر میں رکھ لے، چاہے مہینے کے درمیان میں رکھ لے۔ اور سب سے افضل روزے جو ہیں نوافل میں، وہ روزے ہیں ایام بیز کے، 13ویں تاریخ چاند کی، 14ویں تاریخ چاند کی اور 15ویں تاریخ چاند کی۔ ان 3 دنوں کو ایام بیز کہتے ہیں، اور حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ ایک دن کا روزہ جو ہے 10 روزوں کے برابر ہے، 2 دن کا روزہ پھر 20 روزوں کے برابر ہو گیا، اور 3 دن کا روزہ 30 دنوں کا روزہ ہو گیا۔ تو یہ 3 دن کا روزہ آپ کے لیے 30 دن یعنی پورے مہینے کا روزہ نفلی جو ہے اس کا ثواب کا باعث بن گیا۔ تو اس طرح اگر کوئی شخص اس پر باقاعدگی کرے کہ ایام بیز کے روزے رکھے اور باقاعدگی سے رکھے، عدل بدل نہ کرے، کیونکہ یہاں تو وہ عذر نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عدل بدل کرنے کے لیے عذر تھا۔ ہاں جی، اب تمہارے پابند باقاعدگی کرنے سے کوئی چیز فرض تو نہیں ہوگی نا، وہ تو سرکار کے زمانے پر مبنی تھا معاملہ۔ تو اس لیے یہ سارا سال، یہ ہر چاند مہینے کے یہ 3 روزے جو ہیں یہ رکھے جائیں تو انشاءاللہ تعالی اس کو صیام الدہر کا ثواب ملے گا، یعنی اس طرح کہ ساری عمر اس روزے رکھیں اور آگے پھر پوری عمر میں روزے، تو یہ ہمیشہ کے روزے بن جائیں گے۔ فرمایا کہ سرکار کا عمل جو ہے وہ دائمی ہوا کرتا تھا۔ پھر فرمایا کہ وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُطِيقُ، اور تم میں سے ہر کوئی تو طاقت نہیں رکھتا نا ہے جی اس کام کی جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی طاقت رکھتے تھے، تو اس لیے تمہیں سرکار کی ریس بھی نہیں کرنی چاہیے، یعنی ریس بمعنی مقابلہ، جس کو ریس کہتے ہیں آپ لوگ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، گھوڑوں کی ریس لگاتے ہیں، سائیکلوں کی ریس لگاتے ہیں، دوڑنے کی ریس لگاتے ہیں، پھر آج کل تو بسوں اور ٹرکوں کی ریسیں لگتی ہیں اور تباہی ہوتی ہے۔ تو سرکار سے ریس لگانے کے لیے نہیں باقاعدگی کریں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی پیروی کی نیت سے اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، ورنہ یہ یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری عمر میں ایک نفلی روزہ جو ہے نا، ہاں جی، ساری عمر میں 63 برس کی عمر میں، وہ کبھی ہمیں اللہ تعالیٰ 100 سال عمر دے نا اور بالغ ہونے کے بعد ہم ساری عمر روزہ رکھتے رہیں، تو ہماری 100 سال کے اندر جو ساری عمر ہے 15 سال بالغ ہونے تک نکال لیں پہلے، تو یہ بنتے ہیں کتنے؟ 85 سال۔ تو 85 سال کے ہمارے یہ روزے جو ہیں نفلی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نفلی روزے کے برابر مرتبے میں، معیار میں اور درجے میں ہاں جی نہیں ہو سکتے۔ ہاں جی، تو پھر ریس کس بات کی؟ ریس نہیں ہے، یہاں اتباع ہے، پیروی کرنا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل کی ضرورت ہے، تو آئندہ جمعۃ المبارکہ اس کی تفصیل بھی ہوگی، اور یہ چیپٹر جو ہے یہ آپ کا پورا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور یہ چیپٹر پورا ہونے پر یہ 300 احادیث مکمل ہو جائیں گی۔